سے اہل کوفہ شیعات ہے، نہ صرف یہ چند افراد، بہت سے اہل کوفہ شیعات ہے جنہوں نے ایسے شیعہ بھی تھے حکومت علوی قائم کی ہے کوفہ میں شیعوں کی تعداد کم نہ تھی، بڑے بڑے شیعہ ہوتے تھے۔ قیام مختار کو آپ دیکھیں، قیام توابین کو دیکھیں، بہت سے اور قیام کوفے میں حکومتیں قائم کی انہوں نے، ظالمین کے خلاف قیام کیے۔ کوفہ میں ہانی ابن عروہ جیسی ہستی موجود ہے، مسلم ابن اوسجہ جیسی ہستی موجود ہے، حبیب ابن مظاہر جیسی ہستی موجود ہے۔ کوفہ میں شیعوں کی تعداد کم نہ تھی، بڑے بڑے شیعہ تھے جنہوں نے جانثاری کی، کام کیا اہل بیت کے لیے۔ قراء سبعہ میں ان کو آخر کوفے والوں کو ہوا کیا تھا یہ سوچنا ہے، جہاں ایسے افراد ہوں، حبیب بن مظاہر جیسے فقیہ، مسلم بن اوسجہ جیسے صحابی۔ قراء سبعہ میں 7 معروف ترین، مشہور ترین، مستند ترین قراء ہیں تاریخ اسلام میں، 7، جن میں سے کسی ایک کی تقلید کیے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ قراءت میں کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، آپ اپنی طرف سے قراءت نہیں کر سکتے۔ قراءت ان کے راویوں سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، تب آپ کہ یہ قراءت حفظ ہے، یہ قراءت فلان ہے، یہ قراءت فلان ہے، اس کی قراءت کو اس کے مطابق آپ قراءت کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ یہ حضرت امام خمینی تحریر وسیلہ میں آپ دیکھیں کہ قراء سبعہ میں سے کسی ایک کی قراءت کے ساتھ اس کی قراءت جو ہے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ ان 7 قاریوں میں قراء سبعہ میں ایک قاری جس کا نام ہے عاصم کوفی، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، مستند ترین قراءت اس کی ہے، اور اس کا جو راوی ہے حفظ ہے۔ آج تقریباً مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ جو قراءت چلتی ہے وہ عاصم کی چلتی ہے، جسے حفظ نے روایت کیا ہے۔ اور عاصم کوفی کا استاد ابو عبد الرحمن سلمی ہے، یہ عاصم کا استاد ہے کوفے میں، اور یہ جو ابو عبد الرحمن سلمی ہے جس نے آقا امیر المؤمنین سے قراءت سیکھی ہے، علی سے قراءت سیکھی ہے۔ یعنی آج بھی اکثر اسلامی ممالک میں آقا امیر المؤمنین کی قراءت چلتی ہے، جسے حفظ نے روایت کیا ہے، ایک راوی عاصم کا حفظ ہے۔ یہ جو عاصم ہے، عاصم کوفی، ایک واسطے سے براہ راست آقا امیر المؤمنین سے قرآن کو روایت کیا ہے، قراءت قرآن کو روایت کیا اس نے، اور کہا گیا کہ فصیح ترین قراءت 7 قاریوں میں عاصم کی قراءت فصیح ترین ہے۔ اس طرح کوفے میں بہت سے خالص شیعہ موجود تھے، کوفہ میں خالص شیعہ۔ پھر کیا ہوا کہ کوفہ والوں میں بہت سے افراد بے وفا نکلے۔ کیا ہوا تھا کہ بے وفا نکلے، ڈرپوک نکلے، دنیا پرست نکلے، سیاست باز نکلے۔ یہی کوفہ ہے جہاں سفیر آقا امام حسین علیہ السلام 18,000 افراد نے بیعت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بھی ان کے پیچھے نہ تھا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے معاشروں میں یہ بیماری آ سکتی ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیں، آج آقا امام زمان علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیں، اپنے معاشرے کی مثالیں، علماء کم ہیں نہیں ہیں، کتابیں کم نہیں ہیں، نماز گزاروں کی کمی نہیں ہے، تہجد گزاروں کی کمی نہیں ہے، تو کیا ہوا کہ یہاں پہ آقا امام زمان علیہ السلام سے کوئی آشنا نہیں ہے، اکثر لوگ آشنا نہیں ہے، ان کی حکومت سے آشنا نہیں ہے، ان کے مقام و منزلت سے آشنا نہیں ہے،
ان کے اہداف سے، ان کے ظہور سے، ان کی غیبت سے آشنا نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو اہل کوفہ کو کیا ہو گیا تھا کہ جب آقا امام حسین تشریف لائے، جب کربلا میں آقا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جب مسلم کوفہ آ رہے ہیں، تو سوائے ہانی و مسلم ابن اوسجہ وہ چند ایسے افراد کے باقی بے وفا نکلے۔ تاریخ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا حضرت مسلم علیہ السلام کو پناہ گاہ نہ ملی، کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ اسی کوفہ میں مختار نے پناہ دیا، جیل چلے گئے، ہانی نے پناہ دیا مثلا بلا لیے، گرفتار ہو گئے۔ کیا ہوا تھا؟ اس باقی کہاں گئے تھے؟ 18,000 نے تو بیعت کی تھی، چلو 9,000 بے وفا نکلے، باقی 9,000 کہاں چلے گئے؟ یہ وہی حالات ہیں، یہ وہی حادثات ہیں کہ تمام شیعیان اہل بیت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مؤمنین کو تا ظہور امام زمان علیہ السلام کوفے کے حالات کا اور اہل کوفہ کا جائزہ لینا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، تحلیل کرنا چاہیے اور